میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، حیران رہ گیا میں۔ اب سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، میں گیا ساؤتھ افریقہ۔ ساؤتھ افریقہ کا جو بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے جوہانسبرگ۔ جوہانسبرگ سے کچھ فاصلے پر ہمیں جانا تھا۔ راستے میں ایک آبادی پڑی تو مجھ سے کہا لوگوں نے کہ صاحب یہاں ایک مسلم اسکول چلتا ہے اور علماء اس کو چلا رہے ہیں، اور ان کا بہت اصرار ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کا اسکول دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا کہ بھئی جو دوسرا پروگرام ہے وہاں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، آپ 5 منٹ کے لیے چلیے۔ مگر خیر ہم ان کے اسکول میں چلے گئے۔ جب ہم اسکول میں پہنچے تو انٹرول ہوا تھا، بچے میدان میں کھیل رہے تھے، کچھ کھا پی رہے تھے، کچھ کھیل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان بچوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ کون سا ملک ہے؟ کوئی مسلم ملک نہیں، انڈیا نہیں، ساؤتھ افریقہ، عیسائیوں کا ملک۔ اور کرتا، وہ عربی جبہ انہوں نے پہن رکھا ہے، اور ماشاءاللہ بچے کھیل کود رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی کلاسوں میں چلے گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کا یونیفارم یہی ہے؟ کہنے لگے یہی ہے۔ میں نے کہا آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ کہا ہم قرآن کریم پڑھاتے ہیں، مذہبی عقائد سے متعلق کتابیں پڑھاتے ہیں، اور ایک پکا سچا مومن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری نصاب ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو سرکاری محکمے ایجوکیشن کے لوگ نہیں آتے کبھی جانچ کے لیے؟ کہا آتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ وہ ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے نظام کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہمیں آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، میں نے کہا آس پاس آبادی کس کی ہے؟ تو غور سے سنیے، کہنے لگا آس پاس سب کالے ہیں، عیسائی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا پھر داخل کرتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے داخل کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ یہ بچوں کو لے کے آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنے بچوں کو یہاں داخل کر رہے ہو، اس میں یہاں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کہ نہیں یہیں پڑھوائیں گے ہم۔ دیکھیے آپ کا بچہ اگر یہاں داخل ہوگا تو اسے نماز پڑھنی پڑے گی، نماز بھی پڑھاؤ بچے کو، کوئی بات نہیں۔ آپ کا بچہ یہاں داخل ہوگا تو اسے قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، قرآن بھی پڑھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو داخل کرو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں سے پڑھ کر کے جو نکلتا ہے وہ ایک بہترین انسان بن کے نکلتا ہے، اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو انسان بناؤ۔ یہ اسلامی تعلیم کی وجہ سے یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے تو ان کو جدید تعلیم سے دینی ماحول میں آراستہ کرنے کی فکر کرو۔ اگر آپ نے دینی ماحول ان کو دینے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ وہ کہیں پر بھی پہنچ کر کے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اور کہیں بھی پہنچ کر کے وہ اسلام کے لیے کلنک ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے اسلام سے قریب ہوں گے انشاءاللہ۔